میں ہوں مجید اقبال میٹرو سین پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں ادارے لوگ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے ترجمان زاہد اکثری صاحب. ان سے بات کرتے ہیں بلدیات کے حوالے سے. کہ اس شہر کراچی کا انفراسٹرکچر سب بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور یہ حالیہ پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئیں، میئر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ بارشیں ختم ہو جائیں. ظاہر ہے بارشوں میں روڈوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی، بات سمجھ میں بھی آتی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بارشوں کے بعد ہم روڈ بنوانا شروع کریں گے. کلک پروجیکٹ کے تحت ظاہر ہے یہ سارا کام جو ہے اسی کو دیا گیا ہے، اور اس سے فنڈ بھی حاصل کیے گئے ہیں. تو یہ روڈیں تعمیر کروانی تھی انہوں نے، لیکن جو کلک نے روڈیں تعمیر کرائیں وہ اتنی غیر معیاری تھیں کہ وہ جلدی وہ ساری ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئیں. تو میئر صاحب نے اسے محسوس کیا اور رپورٹ طلب کی، اور انہوں نے کہا کہ 2 ہفتوں کے اندر مجھے رپورٹ چاہیے کہ یہ غیر معیاری سڑکیں کیوں بنی ہیں. لیکن آج تقریباً 2 سے 3 مہینے ہو گئے ان روڈوں کی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ کیوں ایسے غیر معیاری ہوئی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ دیگر ہمارے جماعت اسلامی کے ٹاؤن کی بات ہے، جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن ہے الحمدللہ اس شہر کراچی میں، لیکن روڈوں کی تعمیر کا سارا مسئلہ جو ہے کے ایم سی کے پاس ہے. وہی فنڈز فراہم کرے گا، وہی سے کرے گا. اب کلک کا سارا پروجیکٹ آپ کے پاس ہے، فنڈز آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو سب چیزیں تو روڈ بھی آپ کو تعمیر کرنی چاہیے. اور ابھی چند دن پہلے ایک یہ روڈ یہ لیاقت آباد کے اندر بنی تھی، پل کے اوپر 10 نمبر کے پل کے اوپر. اس روڈ کی عمر ایک رات ثابت ہوئی کہ رات کو بنی ہے، کارپیٹنگ ہوئی ہے، لیکن سنگل کارپیٹنگ تھی اس کے بعد. تو سنگل کارپیٹنگ ہونے کی وجہ سے صبح جب بسیں اس کے اوپر چلی ہیں، گاڑیاں چلی ہیں، تو روڈ ختم ہو گئی. تو یہ سب صورتحال ہے. آپ شہر کے اندر کسی بھی جگہ چلے جائیں، نارتھ نازآباد کتنا بہترین علاقہ ہے، لیکن اس روڈ پہ جب جائیں گے تو پتہ چلے گا جگہ جگہ گڈھے کھدے ہوئے ہیں، اس کی حالت خراب ہے. لیاقت آباد والے روڈ پہ چلے جائیں، 3 ہٹی سے جو ڈاکخانے طرف روڈ جا رہی ہے اس پہ چلے جائیں، ان سب روڈوں کی حالت بری ہے. اور اسی طرح ملیر، ڈانڈھی، نیو کراچی، جو شفیق موڑ سے وہاں تک جا رہی ہے انڈسٹریل ایریا تک روڈ، وہ روڈ آج تک نہیں بن سکی. تو اہل کراچی نے کیا ایسا جرم کر دیا ہے جس کی سزا انہیں دی جا رہی ہے؟ یہ شہر کراچی ریونیو دیتا ہے، 67% ریونیو جو ہے یہ مرکز کو دیتا ہے، 95% بجٹ جو ہے کراچی کا وہ پورا کرتا ہے. لیکن آپ اس شہر کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میئر صاحب سوال ہے. آپ نے شہر کے ایم سی میں تو قبضہ کر لیا، قابض میئر آپ بن گئے، لیکن اس کے بعد آپ نے شہر کے ساتھ کیا کیا؟ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں آپ؟ کے ایم سی کے اجلاس بلاتے ہیں، وہاں لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا، آپ قراردادیں جھٹ از جھٹ منظور کر لیتے ہیں. تو میرا کہنا یہی ہے کہ انہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. باقی جہاں تک جماعت اسلامی کا کہا، ہم شہر کی خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں جو ہمارے اختیار کے اندر ہے، بلکہ اختیارات سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. اس وقت 9 ٹاؤنز میں اب تک 120 کے قریب پارکس ہم نے بنائے ہیں، بہترین اچھے پارکس بنائے ہیں. اسی طرح روڈوں پر مختلف جگہوں پر ہم نے درخت لگانے کا کہا کہ وہ درخت لگائے جائیں. اسٹریٹ لائٹس ہیں، وہ اختیارات ہمارے پاس ہیں، 40,000 اسٹریٹ لائٹس ہم نے 9 ٹاؤن کے اندر اپنے لگائی ہیں. تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں. باقی روڈوں کی تعمیر ہے، پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ بھی میرا صاحب حل نہیں کر رہے. کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو ہے اس کے اندر آمدنی بڑھ رہی ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی، 1 ارب 60 کروڑ آپ کہتے ہیں کہ ٹینکر کے ذریعے ہم نے پانی بیچ کر حاصل کیا ہے. تو آپ یعنی اس طرح کا تو نہ بنے کہ آپ لوگوں کا خون نچوڑ لیں، شہریوں کا خون نچوڑ لیں. آپ ٹینکر کے ذریعے پانی بیچ رہے ہیں اور فخریہ کہتے ہیں کہ 1 ارب 60 کروڑ روپے ہم نے کمائے ہیں. تو نلوں میں پانی کیوں نہیں آتا؟ ٹینکروں میں پانی کیسا جاتا ہے؟ اس کا مطلب پانی تو شہر کے اندر موجود ہے، آپ اسے دینا نہیں چاہتے لوگوں تک، نلوں کے ذریعے پانی نہیں پہنچانا چاہتے. تو یہی صورتحال ہے. ہم میئر صاحب سے یہی کہتے ہیں خدا کا خوف کریں، اس شہر کراچی کے لوگوں کی خدمت کریں، ان کے مسائل کا حل کریں، تاکہ لوگ آپ کو یاد کریں، ورنہ ایک برے میئر کے طور پر لوگ آپ کو یاد کریں گے.